کیا؟ جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے۔ تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا، تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے۔ تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا۔ تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں۔ خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے۔ فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا۔ صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر۔ وہ قریب، اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گئے۔ لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا، تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف، ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے۔ سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ سب کہیے صلی اللہ علیہ۔ بڑی غور سے سننے والی بات۔ ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں۔ باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی، بی بی بیان کر رہی، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا۔ بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ۔ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، برا حال، 2 مہینے کا بچہ، لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ، بی بی کیا ہوا، پانی پلاؤ بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی، عزت برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا، اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے، کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا، بات کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے، توجہ ادھر ہو گئی۔ پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ، رنگ ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے۔ فرمایا بات تو کر۔ اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے۔ کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا۔ کہا تو بات کر۔ کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ اٹھاؤ، پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو، تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے۔ ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے، کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں، میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا، آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے، اڑا اب گردن۔ اللہ اکبر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست۔ جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں، عورتیں گھروں میں گھس جائیں، جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے، وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا، عرس منانے آسان ہے، ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے، پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خبر پھیل گئی، اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی۔ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ اٹھنے لگا، قاضی اٹھنے لگا، لوگ اٹھنے لگے، تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، میں مجرم بن کے آیا۔ اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو، دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے۔ بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی، دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ، اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے، یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت،
मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंघी होवे। मैं जुल्फ सज्जन दी वावां पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए। मैं यार दी कदमी आवां मारो मारो मैनू मार मुकाओ कोई यूजर ना पेश ले आवां। जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्हे डावां। पर यार फरीदा कदी बिल पे सोना, यार फरीदा जे कदी जे कदी मिल पे सोना। बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है, कहने लगी बीबी बोल दे गवाही। कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। कहने लगी अच्छा वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा सारा रंग ही बदल गया। वो औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहें। तो खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नज़र उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते। अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। वो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौंकों ने मुझे बड़ी सलामियाँ दी है, ज़रा मैं देखूँ तो सही दिल्ली के बाज़ार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं। मुझे ज़रा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुँह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुँह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमज़ोरी का मुझे भी पता है, ज़ोफ़ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम ने अली हैदरीयम कादरीयम तम से अहमद रज़ा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना था जपा, तेरा ही जपा है सारी ज़िंदगी। ये लफ्ज़ कहे, कहते मैं रोया। आँख लगी तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुँच रहा हूँ। मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार। क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज़्यादा ले लूँ आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमे बोलें, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतज़ार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहाँ से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहाँ से तो एक दिन में पहुँचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी
جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی۔ شمس الدین تمش کی آواز گونجی، فرمایا جیسے انہوں نے کہا ویسے کیا جائے گا۔ 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے۔ چیم گوئیاں ہونے لگی، پھبتیاں کسی جانے لگی۔ تیسرے دن شام کا وعدہ تھا، چوتھے دن عدالت جانا تھا۔ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں، یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے بولتے نہیں۔ فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، وہ جینج رکھے میں اونج ہی رہنا ہے، جیسے اس کی مرضی ویسے۔ جیڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں ہو نہ چڑھن اونچائیاں، وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا۔ جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا، بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا۔ وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے۔ وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو، میرا چن چن کھائیو ماس، میرے 2 نین نہ کھائیو، مینو پیا ملن دی آس۔ نے کہا سارا کھا جا، آنکھیں چھوڑ دے۔ اس نے کہا تھا میں آؤں گا، انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی۔ خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی، آئے نہیں۔ لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں۔ خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا، آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک ہی کھائی ہے، آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں، آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا۔ حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، یہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں۔ خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا، پیچھے ہٹ، تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر، یہ کوئی صوفیاء کا طریقہ ہے؟ چپ کر۔ عرض کی حضور غلطی ہو گئی، میں پہلے نہیں رویا، تو ملا ہے تو رویا ہو، میں پہلے نہیں تڑپا، میں نے شکوا نہیں، تو ملا ہے، اپنا ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا۔ فرمایا چپ کر، جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے۔ سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا، نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں، مجمع لگا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے، یہ کتنے بدبخت ہیں، میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے، کتنے نالائق ہیں، رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں، شان دیکھنے آتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے، عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا، وقت تھوڑا ہے، تو مر جائے گی۔ کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں۔ قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں، خیال کریں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں، گواہ لائیں، واز نہ کریں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ۔ گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر، تم ہو میرے کتب پر، میرے کتب کے جرم کے گواہ؟ ان کی زبانیں کانپنے لگیں، ہاتھ کانپنے لگے، میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا۔ کہنے لگا جی دیکھا ہے، جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت۔ جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں، عورت بھی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے، اب بولیے بولیے۔ علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں، حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں، ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں۔ اجمیر کا بوڑھا، اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں، اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے، اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا، بڑے میدان میں مجمع تھا، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا، تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں۔ پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے، اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے،
کس کے لیے؟ پھر اٹھے اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے، عطا رسول نے، ہند الولی نے، امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے، 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو، بچے بھی کبھی بولے ہیں. میں بی بی چپ کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں، قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی، وہ نبی تو نہیں تھی. اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے، تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے. یوں کپڑا ہٹایا، بچہ بول. 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے، لوگ رونے لگے. بی بی بے ہوش ہو کے گری. فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر، میرے کتب کی بات بتا. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی، وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے. قطب الدین تو بے گناہ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے. یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے. کئی مسلمان خریدے گئے، یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا، خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے. لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں. فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے، جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی. تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا. حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے. کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا کتب میرا ہے، میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد، اب میرے پاس رہے گا. تم نے ستایا میری اولاد کو، اب یہ میرے پاس رہے گا، میں نے نہیں تمہیں دینا. لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے، پاؤں میں گر گئے. کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، تعمیر شریعت کے لیے، ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے. خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا، تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں، اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا. اچھی صحبتیں، اچھے لوگوں کی سنگتیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی وابستگی، یہ انسان کو دنیا میں بھی نفع دیتی ہے. آپ اگر ایسے لوگوں کے بیچ بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں، چھوڑو جس کی لاٹھی اس کا بھینس، پیسہ ہو تو سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ کے پاس دولت ہو تو ہر بندہ ہی آپ کا ہے، یہ اس طرح کے شخص کے پاس آپ بیٹھیں گے تو طبیعت مادہ پرست ہو جائے گی. صبح سے شام تک صرف پیسے کمانے کا بھوت سوار ہو جائے. کسی نہ کسی طور پر انسان دولت جمع کرنے میں لگ جائے گا. لیکن اگر ان لوگوں کی صحبت میسر آئے گی جو کہیں گے یار پیسہ تو وقت گزارنے کے لیے ضروری ہے، لیکن رب رسول کی رضا جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، جو قیامت اور اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے. جس طرح کے لوگوں کے آپ پاس بیٹھیں گے اسی طرح کے افکار، نظریات، سوچیں طبیعت میں پیدا ہو جائیں گی. اپنی صحبتوں کو ٹھیک رکھنا. مسند احمد میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی صحبت اختیار نہ کرنا سوائے اس کے کہ جو کامل مومن ہو. کامل مومن کے علاوہ کسی شخص کی صحبت اختیار نہ کرنا. اور فرمایا کبھی بھی دعوت نہ دینا اپنے گھر میں مگر متقی آدمی کو. پرہیزگار لوگوں کو جانا تو کامل مومن سے ملنے جانا، اور گھر میں بلانا تو پرہیزگار آدمی کو بلانا. آپ جس طرح کے لوگوں کے، ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں بڑے اچھے نمازی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے لگے کہ جنہوں نے انہیں کہا چھوڑو یار اور بھی بڑی چیزیں ہیں. تو ان کے معاملات جو تھے اس میں پریشانی ہے. ایسے لوگ تھے نظریاتی طور پر پختہ تھے، پکے عقائد کے لوگ تھے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے پاس کمزور باتیں تھیں وہ بھی کمزور ہو گئے. اپنی صحبتوں کو عمدہ کیا جائے، اپنی اولاد کے بارے میں غور کیا جائے کہ ہمارے بچے کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کی بات سنتے ہیں، کس کے پاس ان کا آنا جانا ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ اپنے اوقات گزارتے ہیں.
صحبتیں، تعلقات یہ جتنے زیادہ صاف ستھرے ہوں گے نظریات اتنے زیادہ صاف ستھرے ہوں گے. ہمارے ہاں علم کو، تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم کے ذرائع کیا ہیں، علم انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ بات ذرا سمجھیے گا. تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں اور ابھی تک جن پر تحقیق، ریسرچ اور کام تحقیقی ہو رہا ہے، وہ فرمانے لگے چند چیزیں ہیں جن سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. ایک تو باقاعدہ آپ نے درسیات پڑھا اور مروجہ نصاب آپ نے مکمل کیا، تو ایک ذریعہ تو علم کا یہ ہے. دوسرا فرماتے ہیں افواہ رجال، یعنی علماء اور صاحب علم لوگوں کے پاس آنے جانے سے بھی بندے کو علم حاصل ہوتا ہے. اور پھر کتب بینی، مطالعہ، صحیح اور مستند علماء کی کتب کو دیکھنا، اس سے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. لیکن افواہ رجال، علماء کے پاس بیٹھنا، ان سے گفتگو سننا، اچھی صحبت اختیار کرنا، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. تو اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں. پھر یہ کہ کامیابی کے جو مدار ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کی طرف سفر کریں. کامیابی کیا ہے، تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ صوفیاء نے جو باریک باتیں لکھی ہیں اس پر غور کی جائے اور بالتفصیل ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور جو عملی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اس کی مشق کی جائے. تہجد سے لے کر اشراق چاش تک اور وہاں سے لے کر عشاء کی نماز کے معمولات تک ہر چیز کا خیال رکھا جائے. یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. اور جو لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، جیسے حضرت مجدد صاحب کی مکتوبات شریف ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، پھر اس کے بعد دیگر صوفیاء کی کتب ہیں، بڑی اعلیٰ بات ہے. لیکن ہمارے علماء نے 3 باتیں عام آدمی کے لیے بطور نچوڑ کے بیان کر دیں کہ اس کو زیادہ الجھنا نہ پڑے. اس کو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بھی بیان کیا ہے اور شیخ ابو طالب مکی نے بھی اس کو لکھا. 3 باتیں آپ اگر زیادہ غور کریں تو لمبی ابحاث نہیں، تصوف کو، طریقت کو، معرفت کو، صوفیزم کو، ان سارے رستوں کو سمجھنے کے لیے صرف 3 باتیں. وہ فرماتے ان پر تم عمل کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اخلاقی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی تکمیل عطا کرے گا. 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کا، یہاں لوگ کہتے ہیں مولوی بتاتے نہیں. بھئی فرض تو آپ پر تھا کہ آپ طلب کرتے. یہ تو حضور نے فرمایا تم طلب کرو، اپنے اندر طلب پیدا کرو. آپ کب سوال لے کے گئے ہیں کہ جناب میرا یہ مسئلہ ہے مجھے بتائیے؟ طلب تو ہم نے کرنا تھا. تو ایک تو اپنی ضرورت کے مطابق علم حاصل کیا جائے، یہ پہلی بات. اور پھر دوسری بات، جسے پڑھا جائے نا، جسے سیکھا جائے، وہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا نہ بنایا جائے. وہ صرف جملوں کو تراشنے اور مرتب کرنے کے لیے نہ سیکھا جائے، بلکہ جو سیکھا جائے اس پر پھر عمل کیا جائے. یعنی جو علوم آپ نے حاصل کیے، جو فہم آپ نے سیکھا، جو تفقہ آپ کو نصیب ہوا، جو چیزیں آپ نے لیں، ان کو پھر آپ اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں. عملی زندگی میں یہ 2 باتیں ہو گئیں، علم اور عمل. اور تیسرا صوفیاء فرماتے ہیں اس عمل کے اندر اخلاص پیدا کر لو. یہ جو بھی کرنا رب رسول کی رضا کے لیے. علم ہو، عمل ہو، اس میں اگر اخلاص ہو، 3 چیزیں تمہیں مل گئیں تو تمہارا دین مکمل ہو گیا، تم تکمیل تک چلے گئے. بس یہ 3 چیزیں ہمارے ہاں. ایک تو علم کا مزاج نہیں. یہ جو ہم ابحاث کرتے ہیں نا، فلانے نے یہ کہا ہے تو آپ اس کا جواب دیں، تو یہ ابحاث ہوتی ہیں الا ماشاءاللہ. علم تو اور چیز کا نام ہے. علم تو آپ ایک طرف سے شروع کرتے ہیں. آپ نے شروع کیا کہ مجھے طہارت کے مسائل سیکھنے ہیں، پھر آپ نے شروع کیا کہ مجھے وضو
غسل تک جانا ہے، پھر عقائد کی معلومات لینی ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا رشتوں کا علم حاصل کرو۔ الترغیب و ترغیب میں حدیث ہے، فرمایا رشتوں کا علم تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یہ میرے ماموں ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا رشتہ ہے۔ تمہیں پتہ ہوگا تو تم اچھا سلوک کر سکو گے، صلہ رحمی کر سکو گے۔ اور صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری عمر بھی بڑھ جائے، رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے، رزق بھی بڑھ جائے، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ عمر میں رزق میں برکت کر دے گا۔ تو علم اب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، ہم نے علم کو پڑھنے پڑھانے کو وہ درجہ نہیں دیا جو درجہ پڑھنے پڑھانے کا تھا۔ آپ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ایک چیز کا نا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو جب تک وہ مقام نہیں نہ ملتا، یعنی ٹیچر کو آپ نیری فیس دیں، اس کا مقام نہ دیں، تو آپ اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمارے ہاں آج کل رواج ہے نا جی، بعض لوگ اساتذہ کی قدر نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو یہ سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں انہیں آنا کیوں نہیں پڑھان، انہوں فیس نہیں دئی دی۔ تو بھئی یہ لفظ سیکھے گا اس سے فیض یاب نہیں ہوگا جب تک آپ ان کو قدر نہیں بتائیں گے۔ ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ جو کبھی کسی ٹیچر کو استاد کو کوئی چیز دیتے تھے تو کہتے تھے آپ کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن یہ چلیں یہ تھوڑی سی ہم چاہتے ہیں کہ جو ضروریات ہے اس میں کو تھوڑا ہمارا بھی حصہ ہو جائے، جچے تلے لفظوں کے ساتھ اکرام اور احترام کے جذبوں میں لپیٹ کر بات کرتے۔ اب وہ لیول ہی نہیں ہے۔ تو جب تک علم کو وہ مقام نہیں ملے گا جو اس کا مقام ہے، جو اس کا درجہ ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک طرف آپ ایک بالکل ان پڑھ جاہل شخص کو بٹھا دیں لیکن اس کے پاس تسبیح لمبی چوڑی یا جبہ لمبا چوڑا ہے، ایک کونے میں اس کو بٹھا دیں، اور ایک طرف آپ ایک عالم کو بٹھائیں۔ قوم کا ہم نے کوئی مزاج اس طرح کا بنا دیا ہے کہ بابا صاحب کی طرف جاتے ہیں بھاگ کے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ عالم کتاب و سنت پڑھ رہا ہے، لوگوں کو مسائل دینیاں سکھا رہا ہے، لیکن وہ مزاج اس طرح کا ہم نے، اور یہ شاید میرے جیسے لوگوں سے بھی کہیں خطا ہوئی ہے کہ سمجھاتے سمجھاتے وہ کچھ ایسی چیزیں بتا دیں کہ وہ لوگوں کا مزاج ہی کچھ اور ہو گیا۔ اب ایک طرف ایک عالم کتاب و سنت سے نکال کر تربیت کے پہلو بیان کر رہا ہے، اور ایک طرف ایک بابا جی تعویذ لکھ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں بابے کی کیا بات ہے، حالانکہ جو مزاج ہمیں رسول کریم نے عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم کیا فرماتے ہیں، یہ ذرا انداز دیکھیے۔ حضور مسجد شریف میں تشریف لائے، دو حلقے بنے ہوئے ہیں صحابہ کے مابین، ایک طرف بیٹھ کر لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر و فکر میں مشغول ہیں، اور ایک کونے میں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شخص انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ ہم نے اس معیار کو پانا ہے جو معیار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائم فرمایا امت کے لیے۔ اس بلند مقام تک ہم نے جانا ہے جو مقام ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دیا ہے۔ سرکار تشریف لائے، ایک طرف لوگ ذکر الہی میں اذکار میں مشغول ہیں، ایک طرف لوگ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ اب محبوب ان دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں محافل، دونوں مجالس خیر کی ہیں، سبحان اللہ، دونوں اچھا اعلیٰ اور عمدہ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر نتیجہ نکالا اللہ کے محبوب نے، رزلٹ دیا، اپنی امت کو سمجھایا۔ کریم فرمانے لگے میں چونکہ خود ایک استاد بن کے آیا ہوں، سبحان اللہ، میں چونکہ معلم بنا کر بھیجا کیا ہوں، یہ لفظ کہتے کہتے خود رسول کریم اس محفل میں بیٹھ گئے جہاں علم پڑھایا جا رہا تھا، جہاں تعلیم۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹھنے کے لیے جس جگہ کو اعزاز دیا وہ ہے جہاں پڑھا، ہم سیکھتے نہیں، طبیعت نہیں۔ آپ جناب ویسے گپ شپ کریں تو ساری رات کریں، لیکن اگر استاد سے 4 لائنیں پڑھنی پڑیں تو لوگوں کو نیند آتی ہے۔ چند مسائل اگر لوگوں کو سیکھنے پڑے تو سب سے پہلے تو اپنی طبیعت میں طلب پیدا کریں، جس کا مجھے پتہ نہیں میں اس کا پتہ کروں، جس کی مجھے خبر نہیں میں اس کے بارے میں جانوں، میں تعلیم حاصل کروں، میں دیکھوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے
کسی منصب پر مجھے یہ دیکھیں رمضان میں کتنے لوگ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ رمضان میں پوچھنے والے نہیں تھے، یہ تو بہت پہلے پوچھ لینے چاہیے تھے۔ یہاں باپ پوچھ رہے ہیں جب بالکل فرض ادا کرنے کا، یہ بھی غنیمت ہے اگر رمضان میں پوچھتے ہیں، لیکن یہ قبل از وقت کرنے کا۔ ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے اور شوہر نے یک بارگی 3 طلاقیں دے دی۔ اب ان بچوں کو دیکھ دیکھ کر طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے بیچارے ماں باپ کے ہوتے ہوئے لاوارثوں جیسی زندگی گزاریں گے، کیسے وقت گزاریں گے۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے چھوٹی سی کہ اگر بچے اور بچی کو شادی سے پہلے نکاح اور طلاق کے مسائل بتائے جائے نا، اگر انہیں پہلے بٹھایا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ بھئی آپ اس طرح طلاق دیں گے تو حالات اور ہوں گے، انہیں مسئلے کا پتہ ہو، تو جتنی یہ تیزی ہو گئی یا اتنی تیزی کبھی بھی نہ ہو۔ لوگ سمجھیں جس چیز کا بندے کو پتہ ہوتا ہے نا، یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ اس میں کرنٹ ہے تو پھر تو نہیں نا ہاتھ لگاؤں گا میں، پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے سے میرے لیے نقصان ہوگا، لیکن اس کا علم ہونا ضروری۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے 1.5-2 مہینے پہلے فرنیچر کا آرڈر دیا تھا ہم نے بچی کے لیے، اور میں تو ایک دوست کی ایک دفعہ بات سن کے حیران ہوا، کہنے لگے میں تو غلط تاریخ بتا کے آیا ہوں ٹیلر کو جس سے میں نے بچے کی شیروانی بنانی تھی، شادی اس سے 10 دن بعد ہے، لیکن تاریخ اس لیے 10 دن پہلے کی بتائی ہے کہ وہ لیٹ نہ کرے۔ یہ میں حالانکہ معاذ اللہ ایسا کرنا درست نہیں، آپ سچ بولیں۔ تو میں نے کہا کتنے دن پہلے آرڈر دیا؟ کہنے لگے 1 مہینہ پہلے شیروانی والے کو کہا ہے۔ او خدا کے بندو، فرنیچر سے گھر آباد ہوگا، شیروانی سے گھر آباد ہوگا، آپ جو ضروریات جمع کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھر آباد ہوگا۔ آپ نے انہیں مسائل سے تو آگاہ نہیں کیا۔ کاش ایک حدیث باپ نے بیٹی کے دل میں اتاری ہوتی، ایک، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت پردے کی پابند ہو، نماز کا خیال کرے، شوہر اس کا راضی ہو، اگر دنیا سے جائے گی تو اللہ اپنے فضل سے جنت عطا کر دے گا۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ، کاش ایک حدیث اپنے بیٹے کے دل میں یہ اتاری ہو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ وہ دوستوں میں کتنا بہتر ہے یہ یہاں ڈسکس نہیں، یہ مطالبہ نہیں، وہ کاروبار میں کتنا آگے ہے، تیز ہے، چست ہے، سمارٹ ہے، اس کی اپنے گھر والوں کے حق میں، بیوی کے حق میں اس کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم کا مزاج پیدا کریں، طلب علم کریں، آپ چیزوں کو سیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ پھر جو سیکھیں نا وہ بحث کے لیے نہیں سیکھیں۔ ایک طالب علم نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ، ان کا خیال تھا شاید میں انہیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر دوں گا، کہنے لگے کوئی مجھے آپ بتائیں کہ میں کیسے پڑھوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اگر تو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں صرف جمعے میں سنانے کے لیے تو پھر تو مشکل ہے، آپ کتاب پڑھیں اپنی تربیت کے لیے، آپ مطالعہ کریں اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ اور وہ اقبال نے کہا تھا تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو کتاب جب تیرے ساتھ ہی گفتگو نہیں کر رہی تو پھر تو سیکھ کے آگے کیا پڑھائے گا؟ اس کے ساتھ پہلے وابستگی پیدا کریں، اور پھر یہ کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں۔ آپ کی زندگی اگر عمل والی ہو جائے گی نا، عمل والی یعنی جو آپ نے سیکھا ہے اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ آپ 2 کشتیوں کے مسافر نہیں، آپ محسوس کریں گے کہ میری ایک لائن ہے، ایک راستہ ہے، میں اس پر سیدھا جا رہا ہوں۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں لمبی تقریر سننی ہے، میں نے بڑی تقریریں سنی ہیں، میں نے 50 سال سنی ہیں۔ میں ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں آپ کے ذہنوں میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت گزر رہی تھی، اگرچہ بڑی گناہگار تھی، اس کے نامہ اعمال میں بڑے سیاہ ترین گناہ تھے، لیکن ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا۔
کنویں سے نکال کر کے اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، جلدی سے بتائیے گا یہ حدیث آپ صاحب نے سنی ہوئی ہے؟ جو نہیں بول رہے ان کا کیا خیال ہے؟ سنی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے؟ یعنی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا کہ میں نے پہلے نہیں سنی۔ میرے عزیز، میرا سوال یہ ہے، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ یہ سنی تو ہم سب نے ہے کہ کتے کو پانی پلایا تو بہت گناہ گار عورت کی بخشش ہو گئی، لیکن یہاں روڈ پہ کتا اگر ٹکرا جائے کسی گاڑی سے تو میں نے نہیں دیکھا کہ 2 لوگ نیچے اتر آئے ہوں کبھی کہ ہم نے حضور کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ اس سے نیکی کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اترنا چاہیے تھا نا قوم کو، نیچے اٹھانا چاہیے تھا نا۔ یہاں تو کتا سڑک پہ مر گیا، پھر وہ مر ہی گیا، لیکن اس کا گوشت بھی گاڑی کے ٹائروں سے لگ لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے، لکڑی کے ساتھ بھی کوئی اسے پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ کتاب و سنت کس لیے سنتے ہیں؟ کانوں کے مزے کے لیے؟ 3-4 گھنٹے کی تقریر کس لیے سنتے ہیں؟ کچھ لذت حاصل ہو جائے؟ جب سب کو حدیث آتی ہے، سب نے سنی ہے، سب کو پتہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف نصیحتیں فرمائیں، تو ایک محبوب نے بات یہ فرمایا اللہ کے رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ رب کے رستے میں جہاد کرتے ہیں تو کوئی اگر انہیں ملامت کرے تو پرواہ نہیں کرتے۔ لوگوں کی گڈ بک میں آنا ان کا مقصود نہیں ہوتا، وہ تو ساری زندگی ٹکرا کے گزار دیتے ہیں، ان کا مزاج اور ماحول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کوئی دین کے راہ میں، یعنی تم دین پہ عمل کر رہے ہو، کوئی ملامت کر رہا ہے، او مولوی صاحب، او پاداڑی والیا، او حافظ جی، تو اگر یہ کسی بندے کو دقت ہو رہی ہے داڑھی پگڑی سے تو اس کا تو مزہ لینا چاہیے۔ کیوں کر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں تے چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، یہ تو مزے والی بات ہے۔ اس پہ پریشان ہو جانا مجھے ایک بندے نے یہ کہہ دیا تو کمزوری کی بات ہے، آپ کو تو اس پہ راضی ہونا چاہیے تھا۔ تو فرمایا کوئی ملامت کرے نا، ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ ابھی دین سیکھا ہے انہوں نے، کیونکہ دور تھا وہ جب صحابہ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں باتیں سیکھا کرتے تھے، وہ زمانہ تھا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری ذرا باہر نکلنے لگے تو ایک صاحب نے انہیں مشورہ دیا اور بڑا مخلصانہ دیا اور صحیح دیا، کہنے لگے اب حالات ابھی کچھ زیادہ مسلمانوں کے حق میں نہیں، آپ ذرا باہر نکلیں تو اتنی جلدی نہ بتائیے گا میں مسلمان ہو گیا ہوں، لوگ تکلیف دیں گے۔ تو یہ بڑے وزادار لوگ تھے، بڑے بردبار لوگ تھے، دل دریات سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کیا کہا آپ نے؟ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو کہنے لگے میں تو چاہتا ہوں کہیں، میں ابھی تو وعدہ کر کے آیا ہوں پرواہ نہیں کروں گا، تو میں نے جو علم سیکھا ہے اس پر عمل نہ کروں، میں اس پر عمل نہ کروں، پھر میرے عزیز جو سیکھا ہے وہ تو عمل کے لیے سیکھا ہے۔ کیا کہا کرتے تھے حضرت قبلہ حاجی ابو داؤد صادق صاحب؟ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو، آگے بڑھو، جو سیکھا ہے عمل کے لیے سیکھا ہے اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی عمل کے ساتھ عبارت کریں۔ میں آپ سے عرض کروں آج سب سے بڑا مسئلہ عمل کا ہے۔ لوگ بڑے لوگوں کے قریب جاتے ہیں پر وہ لوٹ آتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کو کہتے ہوئے انہوں نے سنا تھا وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا، نہ امام جعفر صادق سے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں، مجھے آپ کچھ حکمت کے موتی دیں، ان کی روشنی میں مرتب کروں کہ خدمت دین کیسے کر سکتا ہوں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
دین کی تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا شروع کر دے. یہ بہترین طریقہ ہے. تو عملی مشق کر، دین جو تو نے سیکھا ہے اس کی عملی مشق کر، اس پر عمل کر، سب ٹھیک ہو جائے گا. میں بارہا کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ بہت زیادہ تعریف کریں اپنے پیر صاحب کی، اور بہت زیادہ تعریف کریں اپنے استاد صاحب کی، اور بہت زیادہ آپ ذکر کریں اپنے آستانے اور خانقاہ کا، لیکن اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ سخت بولیں گے، اپنے دوستوں کے بیچ آپ سخت باتیں کریں گے، لین دین میں آپ کمزور ہو جائیں گے، تو لوگ آپ سے صاف کہیں گے یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے پیر صاحب، یہ تجھے درس ملتا ہے تیرے استادوں سے. صاف مائیں کئی دفعہ کہہ دیتی ہیں تینوں پیر صاحب یہ نہیں دس دے کہ ماں پیو دی بھی خدمت کرنی چاہیے تھی. تو بھائی جب تک عمل اور کردار نہیں ہوگا اتنی دیر تک دین سیکھنے کا اور یاد کرنے کا اور حصول کرنے کا نفع حاصل نہیں ہے. اور تیسری اور آخری بات جس پر کامیابی کا مدار ہے وہ ہے اخلاص. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر آپ مخلص نہیں ہوتے، دنیا میں بے چین، بے قرار، مضطرب زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مخلص نہیں ہوتے. جب آپ اخلاص کے ساتھ کسی رستے کو چن لیتے ہیں نا، اخلاص کے ساتھ، تو پھر تو اس رستے کی ساری دھوپ کسی قسم کی طبیعت کے اندر کڑواہٹ پیدا نہیں کرتی. پھر تو کہیں بھی انسان پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مخلص ہے. پھر وہ چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اخلاص ہے. اگر آپ مخلص ہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر جسم کو تھکاوٹ ہوتی ہے، ذہن کو کبھی بھی نہیں ہوتی. پھر وجود کمزور پڑتا ہے، روح کبھی بھی کمزور نہیں پڑتی. پھر آپ طاقتور اور توانا رہتے ہیں. پھر آپ بولتے ہیں تو آپ کی گفتگو اثر پذیر رہتی. اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ بندوں سے فرمائے گا ان لوگوں سے جا کے اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے. میں تمہیں تمہارے اس عمل کا اجر دوں گا جو خالص تم نے میری رضا کے لیے کیا. یہ اللہ والوں سے آپ محبت بھی کریں نا، یہ آپ ناراض اگر نہ ہو تو ہر کام ہی تجارت بنا لیا. پیر صاحب کے پاس جا کے بھی لوگ کہتے ہیں جہاں دین سیکھنے گئے وہاں بھی دنیا آ گئی. زیادہ تر گفتگو یہ ہے کہ جناب میرا کام نہیں چلتا، جناب فلاں چیزیں. تو میرے بھائی کام چلانے کے لیے تو اچھے بزنس مین سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. وہ آپ کو کوئی خاص چیزیں بتاتا کہ کون سا بزنس شروع کر لیں اور اسے کتنا ٹائم دیں اور کتنی انویسٹمنٹ کریں تو چل جائے گا. اس کے لیے آپ پیر صاحب کے پاس کیا لینے آئے؟ دعا کی برکت کا انکار نہیں کرتا. اللہ والوں سے محبت کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے، رب کا بندہ جان کے، رب کا. اور اگر کسی قسم کے بھی مقاصد اس میں شامل آ گئے تو اس کی روحانیت اور نورانیت ختم ہوگی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہروں کا نور 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا. اللہ انہیں نور کے منبر عطا کرے گا. تو کریم فرماتے ہیں جب پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو آواز کرم آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. کوئی ان کو ذاتی لالچ نہیں تھا، قطعاً نہیں. اخلاص حسن ہے، اخلاص. اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اخلاص ہی تو ملتا نہیں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اس سال ایک فقیرنی تھی، ایک خاتون تھی، تو اس کا بیٹا میلے میں گم ہو گیا. وہ بیچارہ اعلان کرتا پھرتا تھا، ڈھونڈتا تھا، گم ہی ہو گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ مجھے اخلاص چاہیے. میلہ لگا ہوا تھا، ہر چیز لوگ بیچ رہے تھے. اس نے کہا کوئی کہیں سے تھوڑا اخلاص مل جائے. وہ کہتے ہیں وہ چیخے مارتا تھا لیکن ساری مخلوق اس لیے چپ تھی کہ اخلاص تو ناپید ہو گیا. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین،
بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ۔ اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا، یہ سوال مشکل تھا۔ اور تو کہے گا تو کچھ مل جائے گا، اور اخلاص اور للہیت جب تک اخلاص نہیں ہوتا، جب تک انسان خالص مخلص، کیوں نہیں تھکے امام بخاری گلی گلی نگر نگر جا کے؟ آج ہم کہتے ہیں امام بخاری امام بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو لوگوں کا رویہ اتنا ناروا تھا کہ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر میرے لیے تنگ کر دی گئی ہے، کرم فرما، اگر میرا موجود رہنا بہتر ہے ورنہ تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا، جو میرے لیے بہتر ہے فیصلہ کر۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، اخلاص بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت قبلہ صاحب زادہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں حضرت۔ ابو داؤد محمد صادق تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بس میری بھی گفتگو مکمل ہو گئی، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ تشریف رکھیں جلدی سے جی، جلدی سے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر، جلدی سے آپ تشریف۔ اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے گا وہ انسان کو سکون دے گا۔ حدیث پاک سنیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں۔ ایک غزوہ تھا، جنگ تھی، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی تعداد عازم سفر تھی۔ تو صحابہ فرماتے ہمارے دلوں میں ایک خیال آیا کہ اس جنگ میں نا بڑی جد و جہد کرنی پڑی ہے، بڑی کوشش کرنی پڑی ہے، لگتا ہے اللہ کی بارگاہ سے بڑا اجر دیا جائے گا، نوازا جائے گا۔ اور پھر ایک خیال اور چٹکیاں بھرتا تھا دل میں کہ ہمارے بعض دوست ایسے ہیں جو آ نہیں سکے کسی وجہ سے، وہ تو محروم رہ گئے۔ یہ دونوں باتیں بار بار، ایک تو اجر بڑا ملے گا اس جنگ میں، اور ایک یہ کہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔
फरमाते एक मकाम पर कुछ सस्ताने के लिए रुके तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दिलों के हाल, लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं कि हमारे मुल्क का मेन मसला कानून की बालादस्ती है। कुछ का ख्याल है कि नहीं, यहाँ का मेन मसला गुर्बत है। गुर्बत पर अगर काबू पा लिया जाए तो मुल्क में बड़ी आसानी हो जाएगी। कुछ कहते हैं कानून नाफिज हो जाए, जुर्म ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, यकसा निसाब तालीम इस मुल्क का मसला है, हर बंदे को राय देने का हक असल है। मेरी राय ये है कि मेरे वतन का मेन मसला अमानत में खयानत है। अगर हम सब लोग अपने अपने मनसब के साथ दयानतदार हो जाएं, ताजर अपनी तिजारत सही करे दयानतदारी से, बददयानती ना करे। मजदूर के लिए हुक्म है कि उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले उसे दे दो। तो मजदूर को भी तो चाहिए ना कि वो सिगरेट पीने जाए तो 20 मिनट ना लगा के आए। उसे भी तो चाहिए ना कि वो चाय पीने जाए तो आधा घंटा जाया करके ना आए। उस्ताद का एहतराम हमेशा रूहानियत को मजबूत करता है, मुआशरों को बुलंदी देता है। लेकिन उस्ताद को भी ये चाहिए, सारी क्लासें शोर कर रही हैं और उस्ताद इकट्ठे बैठ कर समोसे खा रहे हैं, वो अपने मनसब के साथ भी तो दयानतदारी का मुजाहरा करे ना। मेरे जिम्मे अगर मस्जिद में खुतबा देना आया है तो मैंने तो किताब खोली है जुमे वाला दिन रात को कि सवेरे कुछ बयान करना है, वो घंटा कैसे गुजारना है। बुजुर्गों की, उलमा की बात नहीं करता, अपने जैसे लोगों की। तकरीर के 2 घंटे पूरे करने, उसमें मैं कोई मवाद कौम को दे सका हूं, किसी तरजीही बुनियादों पर कायल कर सका हूं, नहीं कर सका, अलग मसला है। क्योंकि रात ही तो मैंने एक तालिब इल्म से एक दिन कहा जुमे की सुबह के आज जुमे में क्या तकरीर करनी है, आप जुमा पढ़ाते हैं। कहने लगी अभी फैसला नहीं किया। मैंने कहा यार तू बड़ा मौलवी, ता नहीं अजय कीता, मैं छोटा हुआ, मैं तो जुमा पढ़ा के हफ्ते वाले दिन ही फैसला कर लेना भी अगले जुमे की बयान करना, ताकि मैं सारा हफ्ता उस मवाद के हवाले से कुछ पढ़ता रहूं। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बादशाह वक्त आया था। आप मोबाइल देख रहे हैं जी, मुझे देखें। उनकी खिदमत में बादशाह वक्त ने आके कहा हुजूर को वजीफा बताएं, कोई इबादत बताएं। तो हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, रब ने जो तुझे मनसब और ड्यूटी दी है ना, वही दयानतदारी से कर, यही सबसे बड़ा वजीफा है। तेरा वो काम तुझे अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा, उसको दयानतदारी के साथ कर। हमारा बहुत बड़ा मसला, और दयानतदारी से मुराद एक और पहलू भी है। आप जब अपना मनसब आगे देंगे तो फिर भी दयानतदारी के साथ देंगे। मोहब्बत और चीज है, काबिलियत और चीज है। मनसब मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं देने चाहिए, काबिलियत की बुनियाद पर देने चाहिए। हमारे यहां मोहब्बत की बुनियाद पर सारा कुछ तकसीम होता है। हजरत सैयदना अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला, इतना अजीम इंसान, इतने बड़े आदमी कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे मेरे अबू ज़र गिफारी से सच्चा बंदा कोई नहीं। इतना बड़ा आदमी। हजरत अबू ज़र गिफारी के बारे में फरमाया, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे आपसे सच्चा बंदा कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने कहा ना मुझे एक सूबे की गवर्नरी दे दें, तो महबूब ने फरमाया ये काम आपके लिए मुश्किल है, आपसे हो नहीं सकेगा। हर आदमी मोहब्बत की बुनियाद पर ही सजादा नशीन बन जाते हैं। मोहब्बत की, अच्छा पहले तो सजादा नशीन बनते थे आस्थानों के, अब तो मदरसों के भी सजादा नशीन ही है। हालांकि यहां तो चलो कि इल्मी वारस छोड़ो, खानका पे तो दाम दरूद करना है आपने, इल्ला माशाअल्लाह, तो वो करो। आपने मदरसा इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नाहल बेटे के स्पुर्द कर दी, जो खालिशतन सदकात ज़कात की रकम से आई हुई चीजें थी वो भी आपने उनको दे दी, जो बिल्कुल उसको उजाड़ के रख दें।
अमानत, जब तक हम अमानत के पाबंद नहीं होते, हमारा सारा जोर ये है कि फलाना क्यों ठीक नहीं, उसे छोड़ना, तू ये बता कि तू अपना काम सही करता है। अगर हम सारे अपना अपना काम ठीक करने लग जाएं, कपड़े वाला कपड़े सही बनाए, वो कहे मेरी इबादत यही है कि मैंने दयानतदारी से चलना है, वो सही, सीने वाला सही सी के दे, तो चलो मुआशरे का कपड़ों वाला मसला तो हल हुआ कि नहीं हुआ? ये इससे तो सुकून आया कि नहीं? जूते वाला जितने पैसे लेता है उतने का जूता सही बना के दे, तो ये मसला ठीक हुआ कि नहीं हुआ? सही कह रहा हूं मैं? अपने अपने का, हमारी एक तो तवज्जो दूसरों पे है, अपने पे नहीं। हजरत मूसा अला नबी नाव अलैहिस्सलातु सलाम को हुक्म हुआ कि बस्ती में जो सबसे नेक आदमी है उसे ढूंढ के लाएं। आपने गौर करना है, जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नेक कहेंगे वो कितना को नेक होगा, और फिर नेकों में से छांटी करके एक बड़ा नेक निकालना है। हजरत मूसा ने एक नेक आदमी रब की बारगाह, मालिक ये मेरी नजर में सबसे नेक है। अब हुक्म हुआ इस नेक से कहें कि बस्ती में सबसे गुनाहगार ढूंढ के लाए। वैसे ये काम मेरे और आपके जिम्मे लगता तो कितने को गुनाहगार निकल आते, या मैंने बचना था, या जो मेरे पीछे हाथ बांध के चलता उसने बचना था। जो पूरी जी करता है ना, एक दफा नहीं 3 दफा जी जी जी, उसने बचना था। तीसरा कोई बच सकता? कोई हमारे अलावा सही हो जाए, ये हो ही नहीं सकता, हम होने ही नहीं देते, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो मुमकिन ही नहीं है ना किसी की तारीफ कर दें, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हजरत मूसा ने उस नेक आदमी से कहा, भाई आप ना गुनाहगार बंदा बस्ती में से ढूंढ के लाएं। उसने हाथ बांध दिया, अर्ज की हुजूर ये मेरे वाला काम नहीं, मैं कहां से ढूंढूंगा गुनाहगार, रब के बंदों के आप मैं कैसे ढूंढूंगा, मेहरबानी करें। फरमाया आप ही के जिम्मे। अर्ज की हुजूर 3 दिन की मोहलत चाहिए। 3 दिन गुजर गए, मुकर्ररा वक्त पर गुनाहगार को लाना था। किसे लाए? अपने गले में रस्सी बांधी, हजरत मूसा के दस्ते पाक में दे के तो तड़प के रोए। अर्ज की अल्लाह के कलीम, कुछ बंदों के गुनाह बस्ती में से मेरी आंखों के सामने आए थे, मुझे शक पड़ा था ये गलती है, पर सोनिया वो निरा शक था, लोगों का निरा शक था। जो मेरे गुनाह हैं उनका तो मुझे पाक कहना, लिहाजा मैं ही सबसे गुनाहगार हूं, बाकियों का शक है, मेरा पाक है। से सबूत ना मंगो मैथों, ए नजरे करम कद होई, मैं जाना या दिल भर जाने गैर न जाने कोई। से सबूत ना मंगो मैथों, भला नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल भर जाने गैर न जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई, ए ते वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ ही होई। हुजूर मैं तो मिस्कीन आदमी हूं, मैं ही हूं सबसे गुनाहगार, मैं मिस्कीन पुराना खादम, हुजूर मैं ही हूं। जब उस शख्स का चेहरा देखा तो हजरत कलीम उसे दुआएं देने लगे, तो रब की तरफ से पैगाम आया, मूसा इसे बताओ कि ये जो रब की बारगाह में तेरा दर्जा बड़ा हुआ है, ये इसी आजिज़ी की वजह से तो हुआ है। अपने मतलब सारी तवज्जो दूसरों पे, सारा ख्याल दूसरों का। इमाम गजाली के पास एक बंदा बैठ के कहने लगा, कोई बंदा ठीक ही नहीं, कोई मौलवी काम नहीं करता, कोई सूफी नहीं करता, फलाना नहीं करता, कोई बंदा मुखलस ही नहीं। तो इमाम साहब फरमाने लगे, चल यार तू ही मुखलस हो जा, तू ही मुखलस हो जा, तेरी शक्ल में ही मुआशरे को एक मुखलस बंदा मिल जाए कि दूसरों से अपनी जिंदगी में कभी बददियानती ना करें, कभी भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, सही बुखारी में मौजूद है, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? हुजूर क़यामत कब आएगी? ओ मेरी मिल्लत के जवानों इधर देखो, क़यामत कब आएगी? तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब अमानतों को ज़ाया किया जाए तो क़यामत का इंतजार करना। जब अमानतों को ज़ाया किया जाए, इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह करे आप थोड़ी देर तो मोबाइल छोड़े ना, 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें, अल्लाह करे आप आमीन तो कह दें। अल्लाह करे थोड़ा सा मोबाइल से बाहर भी आप गौर करें कि मोबाइल के बाहर भी कोई जिंदगी है, सारी अंदर ही नहीं है। मुझसे एक साहब ने पूछा, ਤੁਹਾਡਾ स्टेटस कितने लगता है?
مسجد میں کھڑا ہوں, اللہ کے گھر میں باوضو ہوں, قسم اٹھا کے بتاتا مجھے لگانا ہی نہیں آتا ہی نہیں. اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. انہوں نے جب 2-3 دفعہ کہا نا جناب آپ بتا دیں, سنیں جی آپ بتا دیں, تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو گلی گلی گھومتا ہوں کہ کوئی رب رسول کی بارگاہ میں کوئی سٹیٹس بن جائے, وہاں کوئی قبولیت ہو جائے, تو وہاں کوئی بن گیا تو پھر تو ٹھیک ہے, تو یہاں کے سٹیٹس کا کیا کرنا ہے. آپ میرے عزیز میری بات پر توجہ کریں, غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں. نبی پاک یہ حدیث آپ نے لکھ لینی ہے, بخاری کی ہے, جوانوں کو سنا رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے آ جائے گی قیامت. عرض کی حضور امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب منصب عہدہ نااہل آدمی کو دیا جائے, جب عہدہ نااہل آدمی کو دیا جائے, نااہلوں کو جب عہدے ملیں پھر قیامت کا انتظار کرنا. عہدے جب نااہلوں کو ملیں. میں آج صبح ہاسپٹل گیا تھا, میری ہمشیرہ بیمار تھیں سرکاری ہاسپٹل میں. جس قوم کے مریضوں کو دوائی بھی نہ سکون سے مل سکے, ایک ایک بیڈ پہ 3 مریض پڑے ہیں, کن کو آپ نے وزارتیں دی ہیں؟ کون سے لوگ آپ کے مسئلے حل کریں گے؟ اور قوم کا حال یہ ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ آئی تھی تو وہ کہتی تھی اس سے پچھلی کا قصور ہے, یہ کہہ رہی ہے اس سے پچھلی کا ہے, اور جو ان کے بعد آئیں گے چھوڑ دو ان کی جان, چھوڑ دو خدا را. انہیں کبھی روک کے پوچھا تو کرو کہ رام کہانیاں کیوں سناتے ہو؟ اس قوم کو سناتے ہو جن کے پاس کھانے کو دوائی نہیں. یہ میڈیا پہ بیٹھ کے ٹاک شو تب کیا جاتا ہے جب پیٹ روٹی سے بھرا ہوا ہو, اور جب رات کو غریب مزدور اپنی بیوی سے بات کرے اور بیوی کہے میرا دل نہیں کردا میں تھوڑی جیب دا پتہ ہے, پر سویرے بچیاں دے ناشتے لئی کیوں کوئی نہیں جے پراٹھے پکان لئی. جب ماں باپ بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی لوگ تڑپیں, ان لوگوں کو اہل کرتے ہیں, آپ نااہلوں کو امانتیں دیتے ہیں. مجرم نہ بنے ان کی سپورٹ کر کے, مجرم نہ بنے. اس ملک کا ایک ہی حل ہے اور وہ رسول اللہ کے نظام کا نفاذ ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہمارا, اس کو سمجھ لیں. تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر ایک بات کو طے کریں کہ کبھی امانت میں خیانت, کبھی خیانت. ایک چھوٹی سی عرض آپ لوگوں سے بھی کر لوں. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو گاڑی دے دے نا تو وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ سیاستدان کا جلسہ آئے گا تو جھنڈا لگاؤں گا, جلسے پہ جاؤں, اس لیے ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی غریب کو امیر کرے تو شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی مریض کو بھی کبھی گاڑی میں ہاسپٹل لے جاؤ, کبھی کسی بیمار کو منزل تک پہنچا دو. یہ ابھی عید گزری ہے نا, تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا سخاوت صرف رمضان تک ہے, رمضان میں سخاوت کا ثواب زیادہ ہے, ورنہ دین سارا سال ہی ہے. اور راشن ونڈن والے ہو لوگ کو او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے, عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے, تھوڑا سا بعد میں بھی توجہ کیا کریں. یہ شادیوں کا سیزن آیا تو غریب بیچارے تڑپ اٹھے. اب تو بچے والے نیک ہو گئے ہیں, انہوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا. پتا آپ کو 19 منڈے والے جہیز مانگ دے نہیں پتا؟ میں دسنا نا تم, یہ بریکنگ نیوز ہے, تازی سنو. اب نہیں لڑکے والے جہیز مانگتے, اب وہ سمجھدار ہو گئے. وہ کہندے نے تسی نا جہیز نہیں کوئی شے بھی دینی, بس اسی بندہ 600 لے آؤنا انہوں روٹی چنگی دینی جے, جہیز نہیں اساں لونا. ایسے ہی ہے تو 600 دی روٹی سستی پک جاندی, اور وہ جو 600 آئے ہیں ان کو روٹی گھر سے نہیں کبھی ملی. بچی کا باپ ہی دے گا تو کھائیں گے. کہاں کھڑے ہو گئے ہم. حضور کی امت تو مہربانیاں کرنے والی ہے, وہ تو پردہ پوشی کرنے والی ہے, بیٹیوں سے محبت کرنے والی. تے اسی تے پنجاب دے لوگ جے ساڈیاں تے تیاں اونجی سانجیاں ہوندیاں نے. ساڈے تے وڈیرے کہندے سن تی سانجی, تی پیڑاں سانجی. خدا را اس کو تھوڑا سا لوگوں کے لیے گنجائش بناؤ, ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سامان نہ کرو. ایک تو دیانتدار رہیں, دوسرا تھوڑی گنجائش بنائیں.
میری ملت کے جوان کچھ کرنے کو تیار نہیں، تھکے تھکے سے، پریشان پریشان سے، کچی کچی باتیں، کمزور کمزور باتیں، کریں کیا، بور بڑے ہوتے ہیں، ساتھ چلنے والا کوئی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں تو اور میں تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں گلی سے روڑا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، کانٹا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، تو گلی تو ساری کچرے سے بھری ہوئی ہے، تو بور کس لیے ہو رہے ہو؟ تمہارے پاس کرنے کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ او خدا کے بندو، زندگی میں کچھ کام کرنا انسان کے ذمے ہے، اگر وہ اسی طرح رہے گا تو بھی اپنے وجود سے خیانت کرے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے، کچھ کر سکتا ہے، وہ نہیں کر رہا تو یہ بھی تو خیانت ہے۔ یہ جو ہمارے پاس سارا کچھ دیا ہوا ہے نا اللہ کا ہے، ہمارا ذاتی، یہ ہمارا ذاتی، اگر ہم ان ساری چیزوں کے مالک ہوتے تو پھر قیامت میں ہمیں حساب نہ دینا پڑتا۔ ہم مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس تو امانت ہے، یہ سارا کچھ سب کچھ امانت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تو ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادھر سنو، حضور نے فرمایا رب یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے۔ یہ بخاری مسلم ہے، چونکہ تمہیں اللہ نے فضل سے دیا ہے، تم مالک نہیں ہو، یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے، اور یہ بھی پوچھے گا لگایا کہاں تھا۔ یہ تم نے یہ بھی بتانا ہے کہ پیسے تو اللہ نے دیے تھے نا، تم نے غلط جگہ لگا دیے، ناجائز جگہ لگا دیے، چوروں ڈاکوؤں ظالموں کے سپورٹ میں لگا دیے، پوچھا جائے گا۔ عزیز بھائی، آپ کو اگر اللہ کوئی صلاحیت دے تو قوم کے لیے، مذہب کے لیے، ملت کے لیے کچھ کریں۔ یہ جتنے کو غریب ہماری گلیوں میں ہوتے ہیں نا، اسی حساب سے امیر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ امیر اس غریب کے ساتھ نہیں چلتا، وہ کہتا ہے پہلے یہ میرا غلام بنے، پہلے یہ میرا ملازم بنے، پہلے یہ جی جی کرے۔ آپ زندگی میں کچھ کریں، کسی کا جتنا آپ بھلا کر سکتے ہیں، آپ جس حد تک کسی شخص کے کام آ سکتے ہیں۔ وہ نا یہ میر پور شہر تباہ ہو گیا تھا، پرانی بات، ایک دفعہ تباہ ہو گیا، تو جس آفیسر کی ڈیوٹی تھی نا کھنڈرات پہ لگی ہوئی، وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی لگ گئی، تو وہ لوگ کھنڈرات سے چیزیں نکال کے لاتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ضعیف اور اس کی بوڑھی خاتون ضعیفہ، وہ دونوں نا گدھے پہ ایک بہت بوری رکھ کے نا وزنی لا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں یہ بتاؤ کہ وزارت خزانہ کا دفتر کہاں بنایا ہے؟ بابا جی آپ نے کیا جمع کرانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمارا سارا شہر تباہ ہو گیا ہے، ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں، ہم دونوں میاں بیوی نے بڑے دن لگا کے کھنڈر کھول کھول کے سونا چاندی قیمتی چیزیں بوری میں جمع کی ہیں، ہم نہ خزانے کے دفتر میں جمع کرانے آئے ہیں تاکہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ ہم اپنا حصہ ڈالنے چاہتے ہیں شہروں کی آبادی میں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے چند پیسوں سے یہ بستیاں بستی ہیں تو بس جائیں۔ او یار، اگر زندگی میں ہمارا ذوق یہ ہے کہ بس میں، میرے بچے، میرا گھر، بس ختم ہو گئی زندگی۔ اب تو اتنے قیمتی جوان تھے لیکن وہ سارا دن ایک ہی بات سناتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں جی، بیوی اور اماں لڑتی بڑے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اس بات سے اب باہر بھی نکل آؤ کہ تم نے یہیں رہنا ہے ساری زندگی، نکل آؤ۔ یہ تو لڑائی چل رہی ہے اور چلتی، اس کو دماغ میں سوار کر لو گے تو کام کب کرو گے زندگی میں؟ اس کو چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا، وہ عارف رومی فرماتے ہیں کہ نہیں جی بس میں اب ویسے ہی سمیٹنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بس ایک آدھ بات اور کرنی ہے، آپ توجہ کریں گے میری بات پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں نا بیماری بار بار پھیل جاتی تھی اور اس کا جو علاج تھا وہ پہاڑیوں کے اوپر تھا، پہاڑی پر پہاڑی پر پہاڑی، 4 پہاڑ تھے اوپر وہ علاج تھا، تو جو بندہ بھی جاتا وہ چڑھ ہی نہیں پاتا تھا، رستہ ہی کوئی نہیں تھا، لوگ گر جاتے، علاج اسی دوائی سے ہونا تھا۔ ایک بندے نے ارادہ کیا میں تو چڑھوں گا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر،
اور نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام. اس نے کہا میں چڑھ کے دکھاؤں گا. کیوں نہیں چڑھا جاتا؟ اکیلے بندے نے ہتھوڑا لے لیا, کدال لے لیا, جو پتھر کاٹنے کا سامان تھا وہ لیا اور پہلی پہاڑی کاٹنی شروع کی. جو بندہ بھی آتا کہتا تو بیوقوف ہے, تو بیوقوف ہے. یہ کیا بات؟ ہمیں بھی لوگ مشورے دیتے تھے شروع میں, یہ آپ نے کس طرح کی باتیں کس دور میں شروع کر دی. تو میں کہا کرتا تھا چلو کچھ کر تو لینے دو, شاید کو سونی لے. لیکن اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. کوئی بندہ تو ہو نا, کوئی بندہ تو ہو جو نظام سے بغاوت کرے. کوئی تو ہو. میں پہلا وہاں نہ رندہ تو جن نے کھلی بغاوت کی تھی. اللہ خوش رکھے. میرے عزیز, اس نے کہا جی میں رستہ بنا کے دوں گا سارے علاقے کو. اس نے ایک پہاڑ کاٹا, اتنا کاٹا لوگ پہلے ہنستے رہے, پھر ایک پہاڑی سے پورا رستہ بن گیا, پر کئی سال لگ گئے. اب سیڑھیاں بن گئی, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. پھر اس نے دوسری پہاڑی کاٹی, سیڑھیاں بنائی, اس میں بھی کئی سال لگ گئے. موت کا وقت آ گیا. تانے دینے والے پھر قریب آ گئے. انہوں نے آ کے کہا وہ تجھے کہا تھا نا کہ تو نہیں پہنچ سکے گا, کیا تو نے کمایا ہے, پہنچ تو سکا نہیں. اس بندے نے بڑی شاندار بات کی. اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں ناکام ہوا ہوں؟ میں جیت کے جا رہا ہوں, کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. اس نے کہا خدا کے بندو, میں نے آدھا راستہ مکمل کر دیا ہے. اب جو میرے بعد آئے گا وہ صفر سے نہیں شروع کرے گا, وہ تیسری پہاڑی سے شروع کرے گا. میں نے کچھ تو قوم کو دیا کہ نہیں؟ میں نے آدھا راستہ آسان کر دیا, آدھا. 62 سال عمر پائی ہے امام بخاری نے, پوری 63 نہیں, 62 سال. انہوں نے کہا لو میں نے گلی گلی جا کے, نگر نگر جا کے, مدینے والے کے نام کی جگہ جگہ سفر کر کے میں نے حضور کی حدیثیں تمہیں جمع کر کے دے دی ہیں. میں نے تمہیں وہ کتاب دی ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین ہے. قیامت تک پڑھتے رہنا, تشریح کرتے رہنا, لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتاتے رہنا. اور علماء سے آپ کبھی پوچھیں, امام بخاری وہ ہیں جنہیں لوگوں نے زمین پہ رہنے کو جگہ نہیں دی. یہ بھی ایک دردناک پہلو ہے کہ امام صاحب نے آخری عمر میں دعا مانگی تھی, مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی ہے, جو بہتر فیصلہ ہے میرے حق میں کر دے. شام کو وصال ہو گیا امام بخاری. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو. میرے بھائی زندگی میں کچھ کرنے کا مزاج بناؤ, آپ اپنی صلاحیت سے نفع لو. بخاری شریف میں صحیح حدیث موجود ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گلی سے گزرا تو ایک بڑا سا درخت اس نے گلی میں دیکھا, بڑا سا, لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہوتی تھی. اس نے کہا اللہ کی مخلوق کا رستہ نہ آسان کریں. ویسے تو درخت لگانے کا بھی ثواب ہے, لیکن یہ رکاوٹ بن رہا تھا, مین سڑک کے اوپر تھا. اس نے پکڑ کے نہ آری وہ درخت کاٹ دیا, لوگوں کا رستہ کشادہ کر دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اس سے بھی سستا کام بتاؤں؟ یہ تو محنت والا ہے نا, اس سے بھی سستا بتا دوں؟ بس کریے. وہ کسے گالتے تھے نال ٹوری دے نا, آپ کسی میں بھی اس سے بھی سستا کام سنو. یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاجر, دکاندار, تجارت والا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. رب فرمائے گا جا تجھے معاف کیا. عرض کرتا ہے مالک میں تو گناہگار ہوں, پتہ چل جائے کرم کیسے ہوا. تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو نے لوگوں سے پیسے لینے ہوتے تھے, جب تو تقاضے کے لیے کسی کو بھیجتا تھا تو یہ کہتا تھا نا کہ اگر بندہ تنگ دست ہوا, غریب ہوا تو ذرا نرمی کرنا, آ ہی جائیں گے. اور چلو اتنا ہی کر لو یار. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تو وہ تاجر سے رب فرمائے گا تو کہتا تھا نا کہ چلو جو غریب ہوا نا, تنگ دست ہوا, جو تگڑا بندہ ہو نا پیسے لینے ہو تگڑا, تو اس سے تو لوگ پوچھتے ہیں ادب کے ساتھ چوری صاحب کدوں کو لب جائیں گے. تو ماڑا ہو تو اس کو کہتے ہیں شامی میں لینے نہیں. یہ ہمارا رویہ, یہ درست نہیں. مقروض قیدی ہوتا ہے, لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں جب قرضے دینے ہو. شریعت کہتی ہے اس کو چھڑاؤ جان, اس کو زکوٰۃ بھی دو, مقروض کو زکوٰۃ بھی دو, اس بیچارے کو بچا لو.
حضور فرمانے لگے، رب فرماتا ہے تو کہتا تھا لوگوں سے کہ جو غریب ہوا اسے ذرا تھوڑی سی گنجائش دینا، یا اللہ میں کہتا تھا، تو رب فرمائے گا تو دنیا میں میرے بندوں پہ نرمی کرتا رہا ہے تو میں آج تیرے اوپر نہ کروں؟ اور یار کوئی مشن ہی بنا لو، کوئی مشن ہی بنا لو، کوئی کام ہی کر لو زندگی میں. ہم نہ وہ اب تو خیر ویسے ہی موبائل آ گیا ہے، بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں سے گئے، لیکن ویسے بھی کوئی کام نہیں کرتے. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ تقریریں کرتے ہیں. عام آدمی تقریر کرتا ہے، ایک دوسرے کو لیکچر دیتے ہیں، باتیں، اور جو کامیاب ہو جائے وہ تو ویسے ہی مشورے دے مار دیتا ہے، تو یوں کر، تو یوں کر، تو یوں کرو بھائی، تو ویسے جو کامیاب ہو گیا. اور آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی سویرے ہی نکلے. یہ ضروری تھکا نہ کریں، اکتایا نہ کریں، ڈیوٹی کریں. ڈیوٹی مؤذن کے ذمہ اذان پڑھنا لگایا گیا ہے، بندوق لے کے لوگوں کو گھروں سے نکال کے لانا نہیں لایا گیا. وہ توجہ سے اذان پڑھے، وقت پہ پڑھے، ادھر ادھر نہ جائے. لیکن وہ یہ نہ کہے کہ تم کیوں نہیں آئے نماز پڑھنے جب میں نے اذان پڑھی تھی. ڈیوٹی صحیح کریں. اللہ کے سارے پیغمبر دنیا سے کامیاب گئے، سارے نبی کامیاب گئے، لیکن کسی پیغمبر کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا، کسی کا 6 نے پڑھا. وہ کامیاب گئے کیوں بھلا؟ کہ جو بات انہیں بتانا بھیجا گیا تھا وہ بات انہوں نے کھول کے بیان کی. ہر جگہ انہوں نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ کھول کے بیان کرنا. انہوں نے کھول کے بیان کیا. اپنی ڈیوٹی کریں، کوئی کام لے لیں. ایک بی بی نا مسجد نبوی میں صرف جھاڑو دیتی تھی. ابھی بڑا کام جو کسی نے ملے تھے. بابا فرید صاحب سے کوئی پوچھتا تھا نا میں بے سکون رہتا ہوں، تو فرمایا کرتے تھے مسیتی جھاڑو دیا کر، سکون ہو جائے گا. مسجد کی سیاست میں سارے دلچسپی لیتے ہیں، جھاڑو میں کوئی بھی نہیں لیتا اللہ ماشاء اللہ. ایک بی بی صحیح بخاری میں آتا ہے مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. صحابہ نے اس کا انتقال ہو گیا تو حضور کو بظاہر خبر کیے بغیر، ویسے تو حضور خبریں رکھتے ہیں نا، خبر دیے بغیر جنازہ پڑھ دیا تو حضور دوبارہ قبر پہ آئے. چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا، کوئی اس نے کیا تو صحیح نا زندگی میں. حضور قبر پہ آئے. ویسے دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر جائز ہوتا ہے. اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کچھ کر نہ لیں آج سے، کچھ ارادہ نہ کریں کچھ کرنے کا، کوئی ڈیوٹی نہ کریں زندگی میں. اب شکوے چھوڑ نہ دیں. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کچھ کریں، کچھ آگے بڑھیں. اقبال کے پتر نے خط لے کے کہا تھا ابا جی میں کسی سے قرضہ نہ لے لوں، تو اقبال کہنے لگے قرضے لینے ہیں تو نے سہارے لے کے آگے بڑھنا ہے، تجھے کوئی کام شروع کرا کے دے تو نے کرنا ہے، پہلے تیرے اوپر انویسٹ کریں گے تو کچھ کرے گا. کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. او خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر. کچھ کرنا ہے، بس دیکھنا نہیں کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کچھ کرنا ہے. ایک ایک شمع جلائیں گے تو انشاءاللہ اجالا ہی اجالا ہو جائے گا، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. کسی ایک غریب بچے کا خرچ اٹھائیں گے تعلیم کا، کسی ایک مریض کی بیماری کا خرچ اٹھا لیں گے، یار میں ہوں نا تیرے ساتھ. کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو اس طرح جس طرح امام زین العابدین جاتے ہیں، سیدہ پاک کے پوتے چہرے پہ کپڑا ڈال دے کے آتے. او تو اتنا سخی کون ہے؟ زین العابدین کہتے نام نہ پوچھو، یہ دیکھو میں آیا ہوں نا ڈیوٹی کرنے، نانا کی امت کی نوکری کرنے، نام نہ پوچھو. اور کچھ نہ ہو سکے پاؤ نہ میرے ابو بکر صدیق سے پوچھو نا. اتنی مجبوریاں، اتنی مصروفیتیں، جنگیں، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے لڑائی، منکرین زکوٰۃ سے لڑائی. ابو بکر اتنی ڈیوٹیاں کر کے تھکتا نہیں، کرنے لگے نہیں
رات کو مدینے میں ایک نابینا بیوہ بے اولاد بی بی رہتی ہے، میں تو اس کے برتن بھی دھو کے آتا ہوں، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے کے آتا ہوں، مدینے والے نے ڈیوٹی جو لگا دی ہے تو یہ کرنی ہے، تو کچھ کرے نا، اب زندگی میں ساری زندگی بیٹھے رہنا ہے۔ تو آج کی اس نشست سے، اس اصلاح معاشرہ کانفرنس سے دو سبق نہیں چھوڑنے۔ ایک تو خیانت نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنی، سچ بندے کو بااعتماد کر دیتا ہے، جھوٹ بندے کا اعتماد ضائع کرتا ہے۔ اور دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ زندگی میں اب کچھ کرنا ہے، اب بیٹھنا نہیں۔ جو گھوڑا دوڑتا ہے اس کے پیروں کو کبھی کبھی جھاڑیاں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن دوڑتا رہے تو اتر بھی جاتی ہیں۔ چلیں گے تو تھوڑے بہت تانے شانے پہ ملیں گے، کوئی نہیں، چلتے رہیں گے تو تانے واپس بھی ہو جائیں گے، لیکن سفر کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔